نفس کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو جو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک چاہے پہاڑ جیسا ہو یا سوئی جیسا ہو، دونوں کی برائی برابر ہے۔ جس بھی شخص میں ایسا گناہ ہوگا، اگر توبہ نہ کی تو اس پر جنت حرام ہے۔ اپنی ذات کو کبھی بھی دوسروں کے رویوں کے تابع نہ کریں، اور ایک مرتبہ کہیں پڑھا تھا کہ لوگوں سے بھلائی اللہ کی خاطر کریں۔ برے رویوں پر اپنا رویہ برا نہ کریں۔ انسان کا اخلاق صرف اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے، انسانوں کے رویوں کے تابع نہیں۔ بے شک ساری بڑائی، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، اور جو خیر ہم سے دوسروں تک پہنچتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اللہ کے احسان سے ہے۔ ہمارا کچھ کمال نہیں، ہماری کوئی بڑائی نہیں۔ مسکراہٹ ایک ایسا پردہ ہے جو دل کے زخموں کو ڈھانپنے میں مدد دیتی ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کے چراغ بجھا دیتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں مشکل وقت میں استقامت عطا فرما اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ صحت و سلامتی، ایمان اور مال و اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اگر زندگی کی تلخیوں پر پریشانیاں اور تکالیف ہم سے ہمارے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں کہ ہم ہار گئے۔ اپنی اولاد کو متقیوں کا امام بنانے کی کوشش کریں۔ اولاد کی تمنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان اولاد کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ قرآن خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دعا وہ چپکے چپکے پکارتے تھے اور اپنا وارث طلب کرتے تھے۔ کیا پیغمبروں کی اساس دھن دولت ہوتی ہے؟ وہ کون سی میراث ہے جس کا وارث بنانے کے لیے وہ پریشان تھے؟ کیا ان کی ملیں دھواں اگلنا بند کر دیں گی؟ ان کی فیکٹریوں میں سناٹا ہو جائے گا؟ ان کے ویران سرے محلوں میں فاختائیں انڈے دیں گی؟ کیا پیغمبر معاذ اللہ مال و جائیداد کی فکر میں گھلتے تھے؟ بات واضح ہے، حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی ورثے کے لیے بے چین تھے۔ انہیں یقیناً خاندان میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا جو ان کے بعد اس داعیانہ کردار کو نبھا سکے۔ خود سے سچ بولیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ پاک آرزو ہمارے دل اور دماغ کے کسی گوشے میں محفوظ ہے؟ کیا واقعی کوئی بے اولاد کی دعا اس لیے کرتا ہے کہ جو نیکیاں میں دنیا میں پھیلا رہا ہوں، میرے بعد ان نیکیوں کا سلسلہ میری نسل میں ختم نہ ہو جائے؟ کیا واقعی ہماری زندگی میں اتنا اہم مشن ہے کہ ہم فکر مند ہوں کہ جب ہم زیر زمین ہوں تب بھی یہ مشن جاری و ساری رہے؟